السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے نئی فرمائش کر ڈالی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے، ان سے کچھ کروانا ہے تو ان کو کم از کم 20 سال دیے جائیں حکومت میں، 20 سال۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا، اور تقریب بھی تھی، کوئی ڈاکیومنٹری کی انوگریشن تھی۔ اس میں خان صاحب نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے 20 سال دیے جائیں، 5 سال بہت تھوڑے ہوتے ہیں، 5 سال میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب وزیر اعظم صاحب سے سنبھل سینٹ کے انتخابات نہیں رہے، 2.5 سال کے بعد ان کو یہ سمجھ آئی، یہ تک نہیں سمجھ آئی کہ بجلی کے شعبے میں کہ اعداد و شمار کیا ہیں، کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، کتنی بجلی ہوتی ہے، کس طرح خریدی جاتی ہے۔ 2.5 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹریننگ نہیں دی گئی، مجھے بریفنگ نہیں دی گئی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب 5 سال کم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے انتخابات کے لیے ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، ان سے مینیج نہیں ہو رہا۔ کبھی وہ کہتے ہیں اوپن بیلٹ کے ذریعے، شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو، پھر وہ شہزاد اکبر کو اتار دیتے ہیں لاہور میں کہ جا کر خرید و فروخت کرو، ڈراؤ ارکان کو۔ وہ جو افضل کھوکھر وغیرہ کے معاملات ہوئے ہیں نا، یہ بھی کچھ اور ارکان کے بھی ہوں گے، ان کا قبضہ ہے، ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، مگر یہ جو سیف الملوک اور افضل کھوکھر والا معاملہ، یہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے سینٹ انتخابات اور پی ڈی ایم کی تحریک اور یہ سارے معاملات تھے۔ تو شہزاد اکبر صاحب کو کبھی بٹھا دیتے ہیں کہ جا کے ارکان کو ڈراؤ دھمکاؤ، چمک مال دولت دے کے بھیجتے ہیں، پھر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں صدارتی ریفرنس لے کے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہمیں سینٹ کا الیکشن کروانے دیا جائے۔ وہاں سے جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں نکلنا، تو پھر پرویز الہی صاحب کے سر پہ ہما بٹھا دیتے ہیں کہ جناب پرویز الہی صاحب آپ سینٹ کے انتخابات ہمیں جتوا کر دیں تو پھر ہم آپ کو پنجاب دیں گے۔ اور جب پرویز الہی صاحب اپنی گیم کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب ہم آئین میں ترمیم لائیں گے۔ آپ سے سادہ اکثریت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ قانون تک مشکل سے بنا پاتے ہیں، اور اب آپ چلے ہیں آئین میں ترمیم کرنے، اور پھر ساتھ یہ فرمائش کہ مجھے چین جیسا نظام چاہیے، یعنی امریت چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب کم از کم 10 سال تو ہونے چاہیے نا۔ 10 سال والا جو منصوبہ تھا، وہ منصوبہ عمران خان صاحب کی زبان سے بار بار پھسل جاتا ہے۔ تو ایک منصوبہ تھا نا کہ جناب یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آئین کو سیدھا کر کے جو گند کیا ہے، پاکستان میں سویلین سپریمیسی کے لیے، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری دے کر جو گند مچایا ہے نا، اس گند کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے تھے، جس منصوبے کے لیے عمران خان صاحب کو لے آئے۔ اب خان صاحب کو گلا ہے کہ جناب یہ تو 5 سال والا نظام ہے، تو اس میں تو کام نہیں چلے گا۔ سوال بنیادی یہ ہے کہ 5 سال کے اس نظام میں اگر آپ پرفارم کر پاتے تو اگلے 15 سال کھڑے کر دیتے آپ۔ دنیا کی جمہوریتوں میں یہی ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہے انڈیا، امریکہ، جہاں 5 سال کا نظام ہوتا ہے، 4 اور 5 کا ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی 2 ٹینیور لیتی ہے اپنی پرفارمنس کی بیس پہ، اور اپنے معاملات سیدھے کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری پارٹی آ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، مراد کو دوسری پارٹی جیت جاتی ہے اگر وہ پرفارم نہیں کرتی تو۔ بھائی آپ پرفارم کر کے 2 ٹرن لے لیں، 4 ٹرن لے لیں، 5 ٹرنز لے لیں، آپ ٹرمز لیں، 5 ٹرمز لیں۔ آپ کو کس نے منع کیا؟ پاکستان کے آئین میں قدغن بھی نہیں ہے، آپ جتنی بار جیت کے آ جائیں۔ یہ فرمائش کس سے کر رہے ہیں آپ؟ بنیادی بات یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر، تو وہ خان صاحب کو اب پاکستان کی جمہوریت، وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ جناب مجھے معیشت بھی اچھی نہیں ملی، تو مذاق بنا خان صاحب کا۔ اب خان صاحب کو جمہوریت بھی اچھی نہیں ملی، وہ اپنی طرز کی جمہوریت چاہتے ہیں، مطلب ایک نئی چیز ہے وہ۔ خیر، روشن خیالی والی بات انہوں نے کی تھی کہ جناب روشن خیالی کا لفظ میں نے مشرف کی زبان سے پہلی بار سنا تھا۔ ایک موٹیویشنل ٹائپ اسپیچ تھی خان صاحب کی جو کی انہوں نے۔ تو بھئی ہم تو پوچھتے ہیں کہ جناب اس مشرف کی روشن خیالی سے متاثر ہو کر تو آپ اس کے ریفرنڈم کے حامی بنے تھے۔ 2000 والا ریفرنڈم جو تھا وہی روشن خیال مشرف تھے نا۔ آج خیر ان کی روشن خیالی اچھی نہیں لگتی، الگ بات ہے۔ تو بہرحال اب میں بات آتا ہوں واپس سینٹ کے انتخابات والے معاملے پر۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے یا آئیڈینٹیفائڈ ووٹ کے ذریعے، ایسا ووٹ جو شناخت جس کی ہو سکے، یعنی پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، ہو سیکریٹ بیلٹ بھی ہو، جو بھی ہو، مگر پتہ چلے کہ شناخت ہو کہ بھائی یہ اس کا ووٹ ہے۔ اب جس کا ووٹ ہوگا پتہ چل جائے گا کل کو، اگر اسکروٹنی ہوتی ہے کہ جناب کون بکا کون نہیں بکا، جانچ پڑتال جب ہوگی تو اس کے لیے اب آئین میں ہے کہ جناب آئین جو ہے وہ اس میں واضح کہتا ہے کہ جناب یہ انتخاب تو ہوگا سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے، اور شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی ووٹر کی۔ اب خان صاحب یہ کیوں چاہ رہے ہیں، میں کئی بار بتا چکا ہوں، کیونکہ خان صاحب نے
ان کی جو اپنی جو پرفارمنس ہے نا خان صاحب کی، وہ پرفارمنس یا ان کے جو وعدے لوگوں کے ساتھ وہ آ رہے ہیں ان کے آڑے. آئینہ دیکھتے ہوں گے نا، ہر بندہ آئینہ دیکھتا ہے. جب خان صاحب آئینے میں اپنی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو پھر ان کو لگ پتہ جاتا ہے. جب وہ جمع تفریق کرتے ہیں تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے، اور پھر جب اپنے ارکان کا موڈ دیکھتے ہیں تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے. اب خان صاحب کو ڈر یہ ہے کہ پنجاب میں جو 7-8 گروپس کام کر رہے ہیں، اگر خان صاحب نے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس دیے سینٹ میں، جو میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ کون کون سے سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پنجاب سے، کے پی کے سے، تو وہ اگر انہوں نے دیے تو پھر ان کو تو ووٹ نہیں ملیں گے، اندر ہوگی بغاوت. نتیجتاً یہ ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ارکان کو ساتھ ملا سکتی ہے، یا ان کے ارکان آزاد امیدوار لا کے ان کو جتوا دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، مطلب یہاں پر ایسا ہوتا بھی رہا ہے. تو یہ ہے خان صاحب کو ڈر. اب اس میں وہ جو بابر اعوان صاحب نے پریس کانفرنس کی آج، جس میں انہوں نے آئینی پیکیج کی بات کی ہے کہ نیا آئینی پیکیج لا رہے ہیں، جس میں وہ غیر ملکی نہیں دوہری شہریت رکھنے والے ڈیول نیشنل پاکستانی سٹیزنز کو بھی انتخاب لڑنے کا حق دیا جا رہا ہے. کس کنڈیشن پہ؟ اچھا، اس کا سب سے بڑے مخالف خان صاحب تھے. ہمیشہ عمران خان صاحب نے اس چیز کو کہ جی وہ باہر کا جو شہری ہوگا وہ تو یہاں آ جائے گا، اس کا تو ایجنڈا کوئی اور ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب سیاسی تھیوریز کس طرح بناتے ہیں. تو بہرحال وہ خان صاحب جس چیز کے مخالف تھے اس میں اب آئین سازی کرنے جا رہے ہیں، آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں کہ جناب جو دوہری شہریت والا ہو شہری، اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. اگر وہ جیت جاتا ہے تو پھر اپنی شہریت چھوڑ دے اور ایک شہریت رکھے پاکستان کی، اور باقی اگر امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کہیں کا بھی شہری ہے وہ شہریت چھوڑ دے. ایک قانون یہ، اور دوسرا قانون بنیادی طور پہ تو سینٹ والا قانون ہے. وہ باقی اوپر والا بھی ہے. اوپر والا تو خان صاحب کا پرانا، وہ جو جب سے وہ اقتدار میں آئے ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کی جو پاپولیرٹی ہے، یا جب سے وہ اقتدار کے قریب آئے تھے، کہ آپ کی پاپولیرٹی تو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہاں زیادہ ہے، اور وہاں اتنا ووٹ ہے کہ آپ وہ ووٹ لے لیں تو پاکستان میں آپ کو ووٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو لہٰذا خان صاحب کا ایک ڈریم ہے کہ اگر وہ اگلا انتخاب جیتنا چاہتے ہیں بدترین کارکردگی کے باوجود، تو وہاں کے جو شہری ہیں ان کو ایک تو دیا جائے رائٹ آف ووٹ، وہ تو ہو چکا، اور دوسرا ان کو الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے. تو اس سے فائنینسر بھی مل جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے اس سے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو یہاں کے عہدے پہ بیٹھے ہیں، زلفی بخاری جس طرح آئے تھے، اور پھر ان کو کوئی چیلنج کر لے، تو لہٰذا ان کو تو سیدھا سیدھا راستہ دے دو نا کہ بھائی ہم جب حکومت میں آئیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ وزیر، مشیر اور جو بھی ہوں گے نا، وہ آئین میں آپ کو ہم لکھ کے دیں گے کہ جی آپ بن سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے اس کے پیچھے جو ہے عمران خان صاحب کا منصوبہ. اور دوسرا وہ جو سینٹ والا، وہ جو پریشان پھر رہے ہیں، 20 سال مانگ رہے ہیں ویسے، اور اپنا عالم یہ ہے کہ خود سے سینٹ کا انتخاب لڑا نہیں جا رہا، اور کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. اب جا کے ان کے پاس آخری آپشن بچا ہے، آخری راستہ بچا ہے سینٹ کا انتخاب اپنی مرضی سے جیتنے کا، یا اپنی جو جتنا ان کی تعداد ہے ارکان کی تمام اسمبلیوں میں، اس کے مطابق اپنی سیٹیں نکالنے کا. اب ان کے پاس آخری آپشن بچا ہے، اور وہ ہے آئین میں ترمیم. اب آئین میں ترمیم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے، کوئی بری خواہش نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کے پاس اس سے بھی کم تھی اپنا تعداد تھی، یا اسی پوزیشن میں تھی پیپلز پارٹی جب 2008 میں آئی تھی. انہوں نے پورا کا پورا آئین سیدھا کر دیا، جس کو ریورٹ کرنے کے لیے 10 سالہ منصوبہ آیا تھا. تو خیر وہ آئین ہو سکتا ہے، آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے. جمہوریت ہے ہی یہی، آپ آئین میں ترمیم کریں. مگر سوال یہ ہے کہ جس اپوزیشن کو آپ سارا دن چور چور کہتے ہیں، اور پھر آپ نے جب آئین میں ترمیم کا جو پیکیج لا کر جو پیکیج کے لیے جو پریس کانفرنس کروائی، اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں اور یہ خریداری کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو پھر آپ جب یہ لے آئیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن 2/3 چاہیے، تو کیا اپوزیشن آپ کو سپورٹ کرے گی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اپوزیشن سب نہیں کرے گی. اپوزیشن کہہ دے گی کہ جناب یہ ہمارے موقف تو تھا مگر آپ کے لیے ہم نہیں کریں گے، سیدھا کہہ دیں گے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مریم نواز نے کہا تھا نا کل پرسوں کہ جناب اب نیب میں اب ترمیم ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم بھگت چکے، اب یہ بھگتیں گے. تو اپوزیشن کہے گی کہ بھائی اب آپ اپنی مرضی کے اپنی ضرورت کے مطابق کر رہے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم چور، ہم ڈاکو صحیح، ہم سائڈ پہ صحیح. وہ گئے تھے نا اپوزیشن چیمبر میں جب ملاقات کرنے پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں، نون لیگ والے تو نہیں ملے تھے، پیپلز پارٹی والوں نے ملاقات کر دی تھی. تو اب اس کے بعد اب ان کے ساتھ جب یہ ترمیم لائیں گے تو ظاہر ان کے ساتھ یہی ہوگا. اگر یہ ترمیم بھی نہیں کر پاتے، یعنی شہزاد اکبر فارمولہ گیا، پرویز الہی فارمولہ گیا، سپریم کورٹ والا ریفرنس گیا، تو اب اگر یہ آئین میں ترمیم نہیں کر پائیں گے، جس کا قوی امکان ہے، بلکہ واضح امکان ہے، جس کا بالکل نظر آ رہا ہے، دیوار پہ لکھا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہوگا؟ ایک آپشن رہ جاتا ہے،
اسمبلیاں توڑ دیں، قومی اسمبلی توڑ دیں، پنجاب اسمبلی ان کے پاس ہے وہ توڑ دیں، بلوچستان اسمبلی کے پی کے اسمبلی ان کے پاس ہے وہ توڑ دیں، جا کے رہ جائے گی سندھ اسمبلی، تو وہاں سینٹ کا انتخاب ہو بھی جائے گا تو پیپلز پارٹی اپنے حصے کی نشستیں لے لے گی، وہاں پر عمران خان صاحب کو شاید اتنا فرق نہ پڑے۔ تو خان صاحب کے پاس اب آپشن یہ بچا ہے، اور کوئی بعید نہیں خان صاحب یہ کریں، کیونکہ ان کی تربیت کرکٹ کی ہے، اور گلی محلے کی کرکٹ میں تو یہی ہوتا تھا کہ جو ٹیم ہار رہی ہوتی تھی وہ کرتی یہ تھی کہ جی وکٹس اٹھا کے، وہ بلے چلے اٹھا کے، اور وہ جو پچ ہوتی تھی اس میں کھڈے چھڈے پا کے پانی چھانی سٹ کے بھاگ جاتے تھے، جسے کہتے ہیں پنجابی میں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ ممکن ہے خان صاحب ایسا کرتے ہیں، نہیں کرتے، مگر اب ان کے پاس آخری آپشن یہی ہوگا سینٹ انتخابات سے بھاگنے کے لیے، کیونکہ سینٹ انتخابات میں اگر عمران خان صاحب نے اپنی مطلوبہ اپنی جو موجود تعداد ہے ارکان کی اس کے مطابق اگر سیٹس نہیں لیں تو پھر یہ ہوگی بڑی بستی، اور عمران خان صاحب شاید اس بستی سے بچنے کے لیے ہی یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے آئین دیتا، اسمبلیاں توڑ دو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔